نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ انسانی میں ایک گھرانہ دنیا کا مرکز نگاہ ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ وہ مثالی گھرانہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی، جن خواتین کو یہ حکم دیا گیا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، آپ اپنے گھروں میں مذاکرہ کیجئے، تذکرہ کیجئے ان آیات کا جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اس مثالی گھرانے کی خواتین میں سے آج ہم دیکھیں گے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات کو۔ سیدہ میمونہ کی زندگی میں سب سے بڑا پیغام توکل کا ہے۔ سیدہ میمونہ کبھی کبھی قرض لیا کرتی تھی۔ ایک بار قرض کی رقم ضرورت سے زائد لے لی تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے والیوم 6 پیج 332 پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میمونہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتی تھیں اور بہت صلہ رحمی کرتی تھی۔ یہ الصحابہ کی روایت ہے 1026 نمبر پہ۔ سیدہ میمونہ کو غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے والیوم 6 پیج 332۔ ایک مثالی شخصیت کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کا تعلق بہت ضروری ہے، اپنی ذات کی ترقی بہت ضروری ہے، معاشرے میں اس کا کردار کیسا ہے، گھر میں اور سوسائٹی کے لیے اور معاشرے کی ترقی میں اس کا کیا کردار ہے۔ تو ام المومنین سیدہ میمونہ معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی تھیں۔ ان کی حیثیت ایک معلمہ کی تھی۔ سیدہ میمونہ سے 46 احادیث مروی ہیں، جن میں سے بعض ایسی ہیں جن سے ان کی سمجھ کا، ان کی فقہ کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابن عباس پراگندہ ہوئے تو کہا بیٹا اس کا کیا سبب ہے؟ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں۔ جواب دیا ام عمار میرا کنگھا کرتی تھیں، یعنی مجھے کنگھی وغیرہ کر دیتی تھی، اور آج کل ان کے ایام کا زمانہ ہے۔ بولی کیا خوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور ہم اسی حالت میں ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم چٹائی اٹھا کر مسجد میں رکھاتے تھے۔ بیٹا کہیں یہ ہاتھ میں بھی ہوتا ہے؟ یعنی معاملات کو وہیں تک رہنے دیا کریں جہاں تک وہ ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدہ میمونہ سے جن بزرگوں نے روایت کی ہے ان میں ابن عباس، عبداللہ ابن شداد بن الحاد، عبد الرحمن بن صائب، یزید بن اسم یہ ان کے بھانجے تھے، عبید اللہ الخولانی یہ ربیب تھے، اسی طرح سے ان کی کنیز تھیں، عطا بن یسار سلیمان بن یسار غلام تھے، ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس قریب یہ ابن عباس کے غلام تھے، عبیدہ بن سباق، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، عالیہ بنت سبی۔ احکام نبوی کی تعمیل کے لیے سیدہ میمونہ ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی کنیز ہدیہ ابن عباس کے گھر گئیں تو دیکھا شوہر اور بیوی کے دو بچھونے الگ الگ بچھے ہیں،
خیال ہوا کہ شاید کوئی رنجش ہو گئی ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ابن عباس بیوی کے ایام کے دنوں میں ان سے اپنا بستر الگ کر لیتے ہیں۔ آگے سیدہ میمونہ سے بیان کیا تو بولیں، ان سے جا کر کہو رسول اللہ کے طریقے سے اعراض کیوں ہے؟ آپ برابر ہمارے بچھونوں پر آرام فرماتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دیتی تھی اور اصلاح کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ایک عورت بیمار ہو گئی، اس نے منت مانی تھی کہ شفا ہونے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان وہ اچھی ہو گئی، صحت مل گئی اور اس نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب رخصت ہونے کے لیے سیدہ میمونہ کے پاس آئیں تو انہوں نے فرمایا، یہیں رہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں وہ کتنی زیادہ آسانی پیدا کرنے والوں میں تھی، اور سیدہ میمونہ کس طرح سے فہم رکھتی تھیں اور اسی حوالے سے لوگوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا کیا کرتی تھی۔ ان کی تفقہ فی الدین، جس طرح سے یہ دین کی سمجھ رکھتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور دوسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال، ان کی اتباع رسول اور ان کا تفقہ فی الدین، ان کی صلہ رحمی ہمارے لیے مثال ہے۔ اور پھر بہت بڑی بات، بہت بڑا پیغام ہے سیدہ میمونہ کا توکل۔ سچی بات ہے، رب العزت کا فرمان ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ اور توکل تو ایسی تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی ایام میں ہی دی گئی، جب آپ ابتدائی نبوت کے دور میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی گئی تھی، کیونکہ جو اللہ کو وکیل بنا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ آئیں ہم بھی سیدہ میمونہ کی اقتداء میں اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں۔ جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اس کے معاملات، اس کی زندگی، اس کی دنیا و آخرت سیدھی ہو جائے گی۔ مثالی گھرانے کی خواتین میں وہ خواتین بھی شامل ہوئیں جو جنگ میں ہاتھ آئیں، لونڈیاں تھیں، لیکن ان کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ان میں سیدہ صفیہ کا نام اہم ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے یہودیہ تھیں، خیبر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ سیدہ صفیہ کو آپ نے آزاد کیا، ان سے نکاح کیا، اس طرح وہ ام المومنین کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ سیدہ کی شخصیت کے یوں تو بہت سے پہلو ہیں، لیکن ان کا حلم اور تحمل بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ سیدہ صفیہ مثالی بیوی تھیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب آپ بیمار ہوتے تو آپ ان کی خدمت کرتی۔ ایک بار آپ بیمار ہوئے تو حسرت سے کہنے لگیں، کاش آپ کی جگہ بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہہ رہی ہیں، یعنی یہ ان کے کردار کی بلندی ہے کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی۔ یہ زرقانی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت رکھتے تھے، ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ سیدہ صفیہ کا اونٹ سوء اتفاق سے بیمار ہو گیا اور حضرت زینب کے پاس ضرورت سے زائد اونٹ تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہیں گئے۔ اس میں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ صفیہ سے محبت، آپ کس طرح ان کی کیئر کرتے تھے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب کے ساتھ ناراضگی، کیونکہ سیدہ زینب سے آپ نے کہا تھا کہ ایک اونٹ انہیں دے دو، اور انہوں نے کہا تھا کیا ایک یہودیہ کو دے دوں؟ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے ان کے قد و قامت پر کچھ جملے کہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے، یعنی اس میں مل جائے تو پورے سمندر کو گدلا کر دے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 193 پر، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کی خواتین کی کیسے اصلاح کرتے تھے، لیکن دوسری طرف سیدہ صفیہ کے ساتھ آپ کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایک واقعہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سیدہ صفیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چچا زاد بہنیں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ موسیٰ اور میرے چچا ہارون ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے آپ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ روایت ہے ترمذی کی 3892 نمبر پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ازواج کی دلجوئی کرتے تھے، اور سیدہ صفیہ کو آپ نے نسبت بتائی، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ صفیہ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق تھا۔ ایک بار سفر حج میں سیدہ صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا، سب سے پیچھے رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ آپ نے اپنی ردا سے اور دستے مبارک سے ان کے آنسو پونچھے۔ آپ آنسو پونچھتے جاتے تھے اور وہ مسلسل روتی جاتی تھی۔ زرقانی کی روایت ہے۔ سیدہ صفیہ کے مزاج کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ بعض باتوں کو محسوس کرتی تھیں اور اس پر آنسو بھی بہا لیا کرتی تھیں۔ یہ فطری جذبے ہیں۔ سیدہ صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً بھی بھیجا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ کے گھر میں رسول اللہ کے پاس انہوں نے پیالے میں جو کھانا بھیجا تھا اس کا ذکر بخاری اور نسائی کی روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ سیدہ صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا۔ جو غلام کھانا لے کر آیا تھا، اس غلام کو دیکھ کر اور کھانا دیکھ کر سیدہ عائشہ کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے غلام سے کھانا لیتے ہوئے اس زور سے جھٹکا دیا کہ کھانا نیچے جا گرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تو ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر کہا کہ اپنی بہن کو پلیٹ واپس کر دینا۔ لیکن اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ صفیہ بہت محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتی تھی۔ سیدہ صفیہ کو بحیثیت بیوی کے دیکھیں، ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر بہت نمایاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گہرا دلی جذبہ رکھتی تھیں۔ کاش آپ کی جگہ میں بیمار ہو جاتی۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، سیدہ صفیہ میں محاسن اخلاق جمع تھے۔
اسد الغابہ میں ہے وہ نہایت عاقلہ تھی، یعنی بہت عقل مند خاتون تھی. اور زرقانی میں ہے سیدہ صفیہ عاقل، فاضل اور حلیم تھی، یعنی ان میں تحمل بھی بہت تھا. جہاں تک سیدہ کے حلم اور تحمل کا تعلق ہے، یہ جلی عنوان ہے ان کی حیات کا، اور یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہو کر آئی تھیں تو ان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ کر چیختی تھی. سیدہ صفیہ اپنے محبوب شوہر کی لاش کے قریب سے گزریں، لیکن پھر بھی پیکر متانت تھی. ان کی جبیں پر کسی قسم کی شکن بھی نہیں آئی تھی. تحمل کے انتہا ہے. شوہر کی وفات، اتنی حالات میں انسرٹینٹی، کچھ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے. قید ہو کے جا رہی تھیں، لیکن نہ گھبراہٹ ہے، نہ دکھ کا اظہار ہے، نہ ہی بہن کی طرح چیخ و پکار ہے. یہ ان کا تحمل تھا. ایک مرتبہ سیدہ حفصہ نے ان کو یہودیہ کہا. ان کو معلوم ہوا تو رونے لگیں. سیدہ صفیہ کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر سے جا کر ان کی شکایتیں کیا کرتی تھی. ایک دن کہنے لگی کہ سیدہ صفیہ میں ابھی تک یہودیت کا اثر باقی ہے. وہ یوم السبت کو یعنی ہفتے کے دن کو ابھی تک اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ بہت صلہ رحمی کرتی ہیں. سیدنا عمر نے تصدیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا. سیدہ صفیہ نے جواب دیا، یوم السبت کو اچھا سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا دن یوم الجمعہ عنایت فرمایا، اور یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں اس لیے کہ وہ میرے عزیز و اقارب ہیں. اس کے بعد لانڈی کو بلا کر پوچھا، تو نے میری شکایت کی تھی؟ وہ بولی، ہاں، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. سیدہ صفیہ خاموش ہو گئیں اور اسے آزاد کر دیا. یہ زرقانی کی روایت ہے. یہ آپ کے تحمل کے بارے میں بہت عام روایت ہے کہ آپ نے نہ بدلہ لیا، نہ برا بھلا کہا، اس کو معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا. پھر سیدہ کی فیاضی میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ زندگی جینا چاہتے ہو تو ایسی جیو. سیدہ صفیہ سیر چشم تھیں، فیاض واقع ہوئی تھیں. جب وہ ام المومنین بن کر مدینہ آئیں تو سیدہ فاطمہ اور ازواج مطہرات کو اپنے سونے کے زیورات انہوں نے تقسیم کیے تھے. سیدہ صفیہ نے معلمہ اور محدثہ کا بھی کردار ادا کیا. چند احادیث ان سے مروی ہیں جن کو حضرت زین العابدین، اسحاق بن عبداللہ بن حارث، مسلم بن صفوان، کنانہ اور یزید بن مصب وغیرہ نے روایت کیا. دوسری ازواج مطہرات کی طرح سیدہ صفیہ اپنے زمانے میں علم کا مرکز تھی. حضرت سہیرہ بنت جعفر حج کر کے سیدہ صفیہ کے پاس آئیں تو کوفہ کی بہت سی عورتیں مسائل دریافت کرنے کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھیں. سہیرہ کا بھی مقصد یہی تھا. انہوں نے کوفہ کی عورتوں سے سوال کروائے. ایک فتویٰ نبیس کے متعلق بھی تھا. سیدہ صفیہ نے سنا تو بولیں، اہل عراق اکثر اس مسئلے کو پوچھتے رہتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے ہمیں ان کے کردار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی تھیں، لوگوں کے مسائل حل کرتی تھیں، لوگوں کو تعلیم دیتی تھیں، حدیث کی روایت کرتی تھیں اور تفقہ فی الدین رکھتی تھیں. لیکن ان کا تحمل اور ان کی فیاضی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور سیدہ کی فیاضی، جس طرح انہوں نے زیورات سیدہ فاطمہ کو اور ازواج مطہرات کو تقسیم کیے تھے. ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق ہے، ظاہر ہے کہ سوکن کے ساتھ جو تعلق ہو سکتا ہے، لیکن کس طرح سے وہ ان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتی تھی. اور جہاں کہیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کی طرح تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بردباری نصیب فرمائے اور ہمیں فیاضی کی خصوصیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے وہ ہم سے راضی ہو جائے.
وعلى آله وصحبه وسلم.